معزز مہمان آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ایک ممتاز اور مایہ ناز مذہبی اسکالر جناب ڈاکٹر محمد اقبال چشتی صاحب کو آج خاص طور پہ ہم نے اپنے مارننگ شو میں انوائٹ کیا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا آنے کے لیے، آپ نے وقت نکالا۔ شکریہ، آپ کا بھی شکریہ۔ گفتگو جو ہے خدمت خلق کے جذبے کی اہمیت، اس پہ ہم بات کریں گے جو کہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی کا باعث بنتی ہے۔ ہمیشہ ہر جس پلیٹ فارم پہ بھی میری اور آپ کی بات ہوئی ہے، میں نے آپ سے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حقوق اللہ کے بارے میں تو آپ ہم سب کو معاف کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ حقوق العباد میں اگر ہم سے کوئی کمی، کوتاہی، غلطی، جانے انجانے میں کسی کی حق تلفی ہو گئی ہے تو وہ ہمیں ہرگز اس کی معافی نہیں دی جائے گی، اللہ کا فرمان ہے۔ تو ہم نے خدمت خلق کے حوالے سے آج کا یہ خاص طور پہ سیگمنٹ رکھا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب سے ہم جانتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ مایہ ناز مذہبی اسکالر بھی ہیں، کیا کہتا ہے دین اسلام ہماری تربیت اور رہنمائی کس طرح سے کرتا ہے اگر خدمت خلق کو ہم دیکھیں تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے محترمہ مدیحہ آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا بصد شکریہ اور امتنان قلب کے ساتھ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کا جو موضوع ہے وہ ان معاشی اور ملکی سطح پر بڑا ہی شاندار موضوع ہے۔ خدمت خلق کو چاہیے تو یہ تھا کہ ممبر و مساجد پہ اس کی بات چیت ہوتی، آج تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ تو خدمت خلق ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا جذبہ ہے، جوں انسان خدمت خلق کرتا جاتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بنتا جاتا ہے۔ بے شک۔ آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی ایویڈنس یہ ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کی محتاج ہے۔ فمن احبہم الی اللہ تعالی انفعہم لعیالہ، کہ اللہ کو سب سے زیادہ موسٹ بیلوڈ وہ شخصیت ہوتی ہے، وہ بندہ ہوتا ہے، وہ ہستی ہوتی ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ داد رسی کرتا ہے، جو ان کی مخلوق کے کاموں میں مدد کرتا ہے، جو ان کی مشکلات دور کرتا ہے، جو ان کے معاملات کے اندر پس و پیش ہو کے ان کے معاملات کو سلجھاتا ہے۔ اور پھر یہاں پہ صحیح مسلم کی ایک حدیث میرے ذہن میں کلک ہوئی۔ امام مسلم جو ہیں وہ اپنی الصحیح کے اندر روایت کرتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ حشر کا جب دن ہوگا نا تو اللہ اپنے بندوں سے کہے گا، ایک بندے کا جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو اللہ فرمائے گا مرد تو فلم تعدنی، بندے سے اللہ مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے اعمال وغیرہ اس کے سارے حساب کتاب ہو چکے ہیں، اب حقوق العباد کی بات ہے تو اللہ فرمائے گا فلاں بندہ ایک بیمار ہو گیا تھا، مرد تو فلم تعدنی، میں دنیا میں، اللہ کہہ رہا ہے بندے سے، میں دنیا میں بیمار ہو گیا تھا، فلم تعدنی، تو نے میری عیادت نہیں کی ہے۔ اب بندہ کہے گا یا اللہ کیف انا اعودک، میں تیری عیادت کیسے کرتا، وانت رب العالمین، تو تو رب ہے، عالمین کا رب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ فلاں بندہ ان فلانن مردا، فلاں بندہ وہ مریض ہو گیا تھا، اگر تو اس کے پاس جاتا لوجدتنی عندہ، تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ مطلب یہ خدمت خلق کا یہ کتنا ایک سنہری اور شاندار جذبہ ہے۔ پھر اسی حدیث کا اگلا ایک جو ہے نا وہ ٹکڑے ہیں حدیث کے، اللہ فرمائے گا میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو انہیں نہ مجھے پانی دیا نہ کھانا دیا۔ تو بندہ کہے گا یا اللہ تو کھانے پینے سے پاک ہے، سونے سے پاک ہے، تو میں تجھے کھانا کیسے پیش کرتا، پانی کیسے، میں پانی کیسے دیتا؟ تو اللہ فرمائے گا فلاں بندے کو، فلاں بندے نے پانی مانگا تھا، فلاں بندے نے کھانا مانگا تھا، اگر تو اس کو دیتا گویا کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت کر رہا ہے۔ تو یہ یہاں پہ مجھے امام حسن بن علی علیہ السلام ان کی بھی ایک حدیث یاد آئی، مسند ابی اعلیٰ کے اندر حدیث پاک ہے۔ امام حسن بن علی کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد گرامی مولا علی سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ ہم خدمت خلق کرتے ہیں تو اس کا ریوارڈ کیا ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انعام کیا دیتا ہے۔ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان من واجب المغفرۃ ادخالک السرور علی اخیک المسلم، اس کا ترجمہ یہ ہے محترمہ کہ جو بندہ کسی بندے کو کسی بھی قسم سے کسی بھی طرح سے خوشی دیتا ہے،
اس کو پیسے دے دیتا ہے، اس کو کھانا پرووائڈ کر دیتا ہے، کسی کی فیس دے دیتا ہے، کسی کی مشکل دور کر دیتا ہے، اینی کائنڈ آف ڈیڈ، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من واجب المغفرت، اللہ اس بندے کو بخشش عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. یعنی جہنمی اگر بندہ ہو تو اس کو جنتی بنا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، صرف اگر کسی بندہ مومن کے فیس پر آپ خوشی داخل کرتے ہیں. تو یہ کتنی یعنی کہ نعمتیں ہیں. اور یہ عام سی باتیں ہیں ڈاکٹر صاحب جو اپنی روٹین میں ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، اور موسٹلی روٹین میں ہم کر جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ چلتا، جلد بازی میں، یا پھر کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اس نے تو کیا نہیں تھا، فلاں ٹائم میں اس کے گھر گئی تھی یا فلاں جگہ پہ گئی تھی، اس نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو آج اگر یہ میرا مہمان بن کے یا میری مہمان بن کے آئی ہے تو میرے پہ بھی ضروری نہیں ہے، یا کوئی ضرورت مند آ جائے تو ہم وہ، مطلب یہ بڑی کامن اور روٹین کی چیزیں ہیں. یہ انتہائی عجب اور عجیب سی باتیں ہیں جن کے اوپر نظر ثانی کی ضرورت ہے. اسلام ایسا قطعاً نہیں کہتا ہے کہ فلاں نے آپ کے ساتھ ایسا کیا ہے تو آپ اس کے ریوارڈ میں یہ کریں، بلکہ نہیں. جی جی جی. اسلام کی تعلیمات کا جوں ہم مطالعہ کرتے ہیں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کرے نا، آپ اس کے ساتھ اچھائی کرو. اس کی مثال تو وہ خود ہیں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عورت تھی جو کچرا پھینک دیا کرتی تھی، ناؤز باللہ ناؤز باللہ، تو جب وہ بیمار پڑ گئی تو آپ نے کہا کہاں ہے وہ عورت جو میرے پہ کچرا یہ جو روایت ہے، یہ اس روایت کے اوپر بڑا ہے جو ہے نا وہ جو لوگ سیکھ پاؤں گے، کیونکہ یہ روایت موضوع ہے، اس طرح کی روایت کو ملتی نہیں ہے. لیکن تھرو آؤٹ حضور علیہ السلام کی جو آپ لائف جو ہے اس کا آپ مطالعہ کریں. کفار نے کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، طائف کے لوگوں نے، کفار نے کیا کیا آپ کے اوپر ظلم و ستم نہیں ڈھائے. لیکن جب فتح مکہ ہوا ہے، حضور علیہ السلام پاور میں آئے ہیں تو حضور نے فرمایا انتم الطلقاء، جاؤ، یو آر فری، سارے کے سارے آزاد ہو. اچھا، وہ بڑے حیران ہوئے ہیں کہ ہم نے تو ان کو کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے ان کو پریشانی کرنے کی، ان کو ظلم ڈھانے کی، ان کے اوپر جو ہے نا وہ سختی کرنے کی. تو یہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے. آپ کے ساتھ کوئی برائی کرے آپ اس کے ساتھ اچھائی کرو، اسلام یہ کہتا ہے. پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، مخلوق خدا کے ساتھ جو خدمت ہے نا، یہ اتنا محترمہ شاندار عمل ہے کہ بندہ اس عمل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو، بھلے نمازیں کم ہوں، دوسرے اعمال اس کے نیک کم ہوں، لیکن مخلوق خدا کے ساتھ اب اگر آپ آپ کے ساتھ ایک نرمی ہے اور آپ ان کی مدد کرنے میں آگے رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے اعمال نہیں دیکھتا، مخلوق خدا کے ساتھ آپ کے جو اچھے رشتے ہیں، آپ کے جو اچھے ان کے ساتھ معاملات ہیں، ان کو دیکھتا ہے اور اللہ آپ کو معاف کر دیتا ہے. یہ ساری احادیث اور اسلامی تعلیمات کا یہ نچوڑ ہے. آن دا ادر ہینڈ، اگر آپ جناب ہر سال حج بھی کر رہے ہیں، 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، زکاتیں دے رہے ہیں، چیریٹی آپ جو ہے نا وہ کاؤنٹ لیس چیریٹی کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ مخلوق خدا کے ساتھ آپ کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، لیکن آپ نے کسی کی حق تلفی کی ہوئی ہے، جی وہی مخلوق خدا، آپ نے کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، کسی کے مکان پہ قبضہ کر کے آپ نے پیسے بنائے ہوئے ہیں، آپ نے یہ بڑا شاندار زمین کے اوپر قبضہ کرنے کے حوالے سے میں آپ کو ایک پرٹیننٹ حدیث سنانا چاہوں گا. حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ شبرن من الارض، جس نے کسی بندے کی ایک بالشت جو ہے نا وہ زمین نا حق قبضہ کیا، تو حضور نے فرمایا حشر کے دن وہ ایک بالشت جو ہوگی نا وہ 70 زمینیں اس کے کٹ کر کے نا وہ ساری 70 زمینیں تحت الثری تک وہ اس کے گلے میں لٹکائی گئی ہوگی زمین، اور وہ دنیا میں جو لوگ رہتے ہوں گے ان سب کے سامنے وہ حشر والے روز وہ بندہ دنیا کے سامنے لایا جائے گا. یہ دیکھیں، مطلب دیکھیں ایک بالشت ہے، اس کی اتنی کوانٹٹی بھی نہیں ہے، تو جو بندے ایکڑز اور مرلے اور وہ سارے جناب بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں، تو اس کے اوپر میرا خیال ہے نظر ثانی کی ضرورت ہے. اور یہ حدیث نبوی ہے، اس کے اوپر ہمیں جو ہے نا وہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر انسان بڑی عبادات کرتا ہے، دن رات مصلی بچھا کے جناب پڑا رہتا ہے، لیکن اگر اس کا مخلوق خدا کے ساتھ اس کا چال چلن ٹھیک نہیں ہے، مخلوق خدا کا وہ ذرا بھی خیال نہیں کرتا ہے، تو اس کی ساری عبادات رائے گاہ ہیں. آپ کہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل امام بہقی جو ہیں وہ شعب الایمان کے اندر ان کی ایک حدیث ہے کہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر ہوا، ایک عورت کا، تو کرتے ہیں یا رسول اللہ انا فلانتن تصلی
تسلی اللیل، وہ راتوں کو نمازیں پڑھتی ہے، وہ تصدق، صدقہ و زکوٰۃ بہت زیادہ کرتی ہے، اور روزے بہت زیادہ رکھتی ہے، لیکن یا رسول اللہ انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا، لیکن اپنے پڑوسیوں کو وہ اپنی زبان کے ساتھ بہت زیادہ اذیتیں دیتی ہے، بہت زیادہ پریشان کرتی ہے، ایکٹ بائی ایکٹ نہیں، زبان کے ساتھ، ایکٹ تو بہت زیادہ جرم ہو گیا نا۔ تو حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ہے یا فی النار، وہ جہنمی ہے، اس کے رات کو نمازیں نہیں دیکھی آقا علیہ السلام نے، اس کے صدقات و زکوٰۃ نہیں دیکھے، اس کی حج، اس کی زکوٰۃ، کوئی عمل نہیں دیکھا، حضور نے فرمایا ہے یا فی النار، جہنمی ہے۔ آن دا ادر ہینڈ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک عورت کا ذکر ہوا، یا رسول اللہ وہ صرف فرائض پڑھتی ہے اور اتنی زیادہ، کیونکہ وہ غریب ہے، وہ زکوٰۃ بھی ادا نہیں کر پاتی، صدقہ بھی نہیں اتنا کر پاتی، کیونکہ مال شال ہوگا تو وہ صدقہ کرے گی، تو حضور نے فرمایا ہے فی الجنہ، وہ پڑوسیوں کو تنگ نہیں کرتی ہے، مخلوق خدا کو تنگ نہیں کرتی ہے۔ تو مخلوق خدا کو جناب جو اگر کوئی بندہ تنگ کرتا ہے جہنم خرید لیتا ہے، اگر مخلوق خدا کے ساتھ کوئی بندہ اچھے عوامل کے ساتھ چلتا ہے، اچھے معاملات کرتا ہے، تو وہ جنت خرید لیتا ہے۔ اچھا، بڑا اچھا آپ نے یہاں پر ایکسپلین کیا ہے کہ یہ خدمت خلق جو ہے یہ مالی مدد کرنا ہی نہیں ہے صرف، بالکل ہے نا، یہاں پہ آپ نے بڑا اچھا اس پہ روشنی ڈالی ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں، کسی کے پاس اگر بہت زیادہ، اور وہ لوگوں میں بانٹتا پھر رہا ہے، چیریٹی کر رہا ہے جیسے آپ نے کہا، لیکن اس کی وجہ سے اس نے ناحق کسی کا کوئی قبضہ کیا ہوا ہے، کسی کی حق تلفی کی ہوئی، کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، دیکھیں نیکی کرنے وہ چیریٹی کسی کام کی، بالکل نیکی صرف چیریٹی جو ہے نا وہ مالی طور پر نہیں ہوتی، آپ کسی کو اچھی بات کر دیں، مسکرا کے بات کر لیں۔ دیکھیں نا اسلام نے یہ سارے جو امور ہیں نا ان کو اسلام نے جو ہے نا وہ ان کا احاطہ کیا ہے کہ آپ صرف مالی طور پر نہیں، آپ کسی کے ساتھ اخلاقی طور پر اچھے طریقے سے بات کر لیں، وہ بھی نیکی ہے۔ آپ کسی کو گائیڈ لائن دے دیں، آپ کسی کو کوئی اچھا مشورہ دے دیں، آپ کسی کے ساتھ کوئی بات کر لیں، کسی کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیں، یہ وہ ساری نیکیاں ہیں۔ کسی کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں، کسی کے لیے آسانی پیدا کر دیں، کوئی بھی آسانی ہو سکتی ہے۔ اچھا، آج کا موضوع اصل میں ایسا ہے، آپ جو بات کر رہی ہیں نا اس کے اوپر مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور نے فرمایا من فرج عن مسلم کربتن، جس نے کسی مسلمان کی مشکل دور کی ہے، اللہ اس کی دنیاوی مشکلات بھی دور کرے گا، اور اس کی قبر کی، حشر کی، وہ ساری مشکلات جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے بعد کی جو آئیں گی وہ ساری اس کی دور کرے گا۔ تو یہ آج کا جو موضوع ہے یہ بڑا شاندار موضوع ہے، اور ہر بندے کو اس کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے لیے تو اتنا کچھ کرتے ہیں، کیا ہم اپنے بھائیوں کے لیے بھی، اپنے مومنین بھائیوں کے لیے بھی کرتے ہیں کچھ؟ یہاں پہ ایک میں اور حدیث دینا چاہوں گا، مخلوق خدا انسانیت تو انسانیت ہے، ہیومینٹی، ان کے ساتھ تو ہم اچھائی کریں، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ریوارڈ دیتا ہی دیتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، مسلمان ہوں، مسلموں کے علاوہ بھی ہوں، ان کا بھی ریوارڈ ملتا ہے، اگر غیر مسلم بھی ہوں ان کے ساتھ بھی اگر آپ چیریٹی کریں، ان کے ساتھ بھی صدقات و خیرات، ان کے ساتھ کوئی اچھائی کریں تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے، یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے مسلمان ڈھونڈ کے، ہم نے اگر کسی کو صدقہ دینا ہے، خیرات دینی ہے، ویسے کسی کی مالی امداد کرنی ہے تو ہم ڈھونڈ کے کہ فلان مسلمان، ٹائم نہیں، ورنہ میں آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ دلائل شیئر کرتا۔ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ حفصہ جو ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کو، ان کے جو کوئی رشتہ دار تھے یہودی تھے، ان کو وہ ہزاروں میں دینار میں وہ صدقہ دیا کرتی تھیں، ٹھیک ہے نا، یہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گھر کا یہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف لگتا ہی مسلمان کو ہے۔ اچھا، پھر ہم اہل بیت اطہار کی بات ہوئی، میں نے سٹارٹ ہی امام حسن بن علی سے کیا، تو یہ تو خاندان ایسا ہے، یہ گھرانہ ایسا ہے کہ ان کے خمیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدمت خلق کے لیے جو جذبہ رکھا ہے نا وہ کسی اور جگہ پہ نہیں ہے۔ امام سیدنا زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں یہ اب اتنی بڑی شخصیت ہیں، امام حسین ہو، مولا علی ہو، کوئی بھی ہو ان کے خانوادے میں، یہ سارے مخلوق خدا کے ساتھ محبت، مخلوق خدا کے ساتھ پیار، ان کے ساتھ جناب خیر خواہی کا جذبہ ان سے بڑھ کر کہیں اور نہیں ملتا۔ کیوں؟ انہی کے تو گھر میں دین آیا ہے، انہی کے تو گھر میں احادیث آئی ہیں، انہی کے گھر میں تو سارا کچھ آیا ہے، تو یہ نہیں کریں گے تو پھر اور کون کرے گا؟ امام زین العابدین جو ہیں، امام ذہبی نے لکھا ہے تاریخ الاسلام کے اندر، بڑا شاندار واقعہ ہے، میں بس ان شارٹ عرض کروں گا کہ
200-300 بندے کی گھر کی رات میں جاگ کر 200-300 بندے کو گھر میں جاگ کر ان کو راشن پہنچاتے ہیں، روٹی، دال، صابن، آٹا، وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ کھانے پینے کی چیزیں پہنچاتے ہیں۔ اب ان کو پتہ نہیں ہے ہمیں راشن پہنچانے والا، کھانے کی چیزیں پہنچانے والی ہستی ہے کون۔ آپ نے اپنا فیس مبارک جو تھا وہ لپیٹا ہوا کرتا تھا، یعنی کہ کسی کو بتانا بھی نہیں ہے۔ یہ ہے نیکی کہ دایاں ہاتھ کرے اور بائیں کو پتہ نہ چلے۔ تو وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر میں راشن پہنچ جاتا ہے۔ امام زین العابدین کی جب ڈیتھ ہوئی ہے، آپ کی وفات ہوئی ہے، تب ان کو پتہ چلا ہے کہ یہ امام زین العابدین آج ہمارے گھر میں راشن نہیں پہنچا۔ میں اسی طرف آنے والی تھی، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہم اگر کسی کو آٹے کی بوری بھی دیتے ہیں نا تو ہم پہلے تصویر لیتے ہیں، اس کو اپلوڈ کرتے ہیں 7 جگہوں پہ، ٹھیک ہے، اس پہ بھی کچھ کہیں۔ اس طرح جو بندے کرتے ہیں، ایک تو شومنٹ کرنا، یہ بیسیکلی وہ جو آپ احسان کر رہے ہیں، وہ جو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپ کچھ کر رہے ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرتا ہے نا وہ شومنٹ نہیں کرتا، وہ اس کو چھپا کے ہی رکھتا ہے۔ اور امام زین العابدین کا ہی فرمان ہے کہ جو پوشیدہ صدقہ ہے نا، پوشیدہ نیکی جو ہے، صدقہ جو ہے، وہ اللہ کے رب کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اللہ کو راضی کر دیتا ہے۔ صدقہ تو سر تطفی غضب الرب، یہ ان کے الفاظ ہیں امام زین العابدین کے، کہ جو صدقہ ہے، جو پوشیدہ آپ کرتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت آپ کو عطا کرتا ہے۔ تو جو اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کے لیے کرتے ہیں، وہ شو منٹ نہیں کرتے ہیں۔ جو اللہ کے لیے نہیں کرتے ہیں، وہ پھر ایک کی بجائے تصویریں جناب کھنچوا کے سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دیں، ہم یہ فلاں کرتے ہوئے اور یہ کرتے ہوئے، اس طرح ثواب کی بجائے بندہ عذاب کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ پرٹیننٹ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، ثواب کی بجائے یہ ریاکاری ہوگی، اور ریاکاری کا جو ہے نا وہ عقاب اور عذاب، یہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ احادیث اور قرآن کے اندر آیا ہے۔ الذین یراؤون کہ جو الفاظ آتے ہیں نا کہ جو ریاکاری کرنے والے ہیں وہ جہنم کے اندر جائیں گے، ان کا جو ہے نا وہ جو اس نیکی کے اندر سے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو یہ آپ نے بڑا شاندار بات کی کہ جب آپ کام کرتے ہیں، کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرتے ہیں، تو وہ صرف لوجہ اللہ، اللہ کی ذات کے لیے ہو۔ من اعطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، حضور نے فرمایا جس نے اللہ کی ذات کے لیے کسی کو کوئی چیز دی اور اللہ کی ذات کے لیے کسی چیز سے کسی کو منع کیا، فقد استکمل الایمان، ہی ہیز کمپلیٹڈ ہز ریلیجن، اس نے اپنا دین مکمل کر لیا ہے، اپنا اسلام مکمل کر لیا ہے۔ تو یہ اسلام کی آفاقی تعلیمات ہیں جن کے بارے میں ہم لوگ وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ جاتے جاتے نوجوان جو ہماری نسل ہے، خدمت خلق کے حوالے سے ان کو کیا میسج کیا دینا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، خدمت خلق ایک بنیادی سا ہم نے کافی ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایک تھوڑے سے ٹائم کے اندر ہم نے وائنڈ اپ کر لی ہیں، بڑے اچھے طریقے سے آپ نے اور جو ہے نا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں مخلوق خدا جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں، ان کے ساتھ کی گئی نیکی اللہ کی بارگاہ میں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، ضائع نہیں جاتی ہے۔ یہ میں آن ریکارڈ اور اس کے ایویڈنس کے طور پر میں بخاری سے ہی میں حدیث رکھنا چاہوں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اُذِّبَتْ اِمْرَأَةٌ فِي ہِرَّةٍ، کہ ایک عورت جو ہے اس نے بلی باندھ دی اپنے گھر میں، تو وہ بلی کو اس نے چھوڑا نہ تاکہ وہ کچھ کھا پی لیتی، وہ بلی اس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو حضور نے فرمایا وہ کھاتی پیتی تاکہ وہ اس نے چونکہ بلی کو باندھا تھا، اس وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوگی، اس نے اس کو کھانا بھی نہ دیا، پانی بھی نہ دیا، تو اس کی ڈیتھ ہوگی۔ آن دا ادر ہینڈ ایک عورت جو گزر رہی ہے، بغی من بغایا، بنی اسرائیل کا قصہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو جو ہے نا بیان فرمایا، ایک جو پراسٹیٹیوٹ ایک تھی عورت، وہ اب گزر رہی ہے تو اس نے دیکھا ایک کتا ہے کنویں کے گرد چکر لگا رہا ہے، تو پانی سے اس کا جو ہے نا وہ جو منہ ہے وہ ہانک رہا ہے، پیاسا ہے۔ اس نے کیا کیا، اپنے دوپٹہ نکالا اور اپنی جو جوتا ہے، خواتین کا جوتا بھی کس طرح کا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے، کنویں میں لٹکا کے پانی نکالا اور اس کتے کو پلا دیا۔ اب اللہ نے اس کتے کو ایک پانی کا گھونٹ پلانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو معاف کر دیا اور فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ اگر ہم جانوروں کی خدمت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو اور جہنمی سے انسان کو جنتی بنا دے، تو انسانوں کی خدمت کرنے کے ساتھ ہمیں کیا کچھ ہمیں جو ہے نا وہ میسر ہوگا، ہاں جی، کیا کچھ ہمیں مل جائے گا، جنت ملے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملے گا،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بن جائیں گے. یہ میں نے اپنے سٹارٹ میں یہ میں نے کہا فمن احبہم، جو لنگولی لوگ ہیں نا، جو سمجھنے والے علماء لغویین، احبہم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے اور اس کا معنی بہت زیادہ محبوب. اس سے اوپر والی سپرلیٹو ڈگری کوئی نہیں ہے. بے شک بے شک. اچھا باتیں اتنی اچھی ہو رہی ہیں، ٹاپک اتنا اچھا ہے، آپ اتنی ماشاءاللہ سے اچھے طریقے سے بریف کر رہے ہیں، دل کر رہے ہے کہ ٹائم ختم ہی نہ ہو، لیکن ٹائم کی شارٹیج ہے. بہت شکریہ. پھر بھی آپ نے اتنے مختصر وقت میں اتنے اچھے طریقے سے ہمیں ہمارا دین اسلام کیا کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کا مبارک گھرانہ ہمیں کیا کہتا ہے خدمت خلق کے بارے میں بریفلی آپ نے ہمیں بتایا. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ ہمارے ممتاز اور مایہ ناز مذہبی اسکالر مہمان جناب ڈاکٹر محمد اقبال چشتی صاحب، آپ کی تشریح آوری کے لیے بہت شکریہ.